5 लाख की बात जुर्माना भी हो सकता है। कभी होता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगी, कैद भी हो जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। कोशिश कर रहा है आपको दबाव में डालने की कि आप कोई नाजायज़ काम करें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन ये थोड़ी सी महदूद है। अब हम आए कानून की तरफ कि कानून में लिखा क्या है, आप किस चीज़ से मदद ले सकती हैं। तो वहाँ पे जैसे अगर आप आए क्रिमिनल एक्शन के ज़रिए, हम गए पुलिस के पास, तो हमें पाकिस्तान पीनल कोड फौजदारी निज़ाम जो है उसके तहत जो कानून है, पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, फौजदारी कोड, उसके तहत वो 509 सेक्शन 509 दफ़ा 509, तो उसको याद रखिएगा। फौरी तौर पे पुलिस से कहिए कि हमें फाइल करना होगा। उसमें है क्या, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स, औरत हो मर्द हो, कोई भी अगर धमकी दे दूसरे को, और ऐसी धमकी जिसकी वजह से उसको चोट आए, या तो जिस्मानी चोट आ जाए या उसकी इज्जत पे चोट आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे चोट आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ पे नुकसान हो या धचका हो, तो फिर वो शख्स अगर करता है, और या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ उसको धमकी दे रहा है, आपको धमकी दे रहा है ताकि आपको दुख हो, ये भी चीज़ें जो होती हैं, तो किस लिए, अगर वो कोशिश कर रहा है आपको दबाव में डालने की कि आप कोई नाजायज़ काम करें, या जो जायज़ काम है उससे रुक जाए, यानी दबाव डाल रहा है, ब्लैकमेल है, ये हरासा है कि दबाव डाल रहा है कि आप फलाना काम मत करें, या आप फलाना काम करें जो गैर कानूनी है। तो अगर इन हरकतों से अगर कोई आपके पीछे आपको हिरासा कर रहा है, तो फिर आप जाके पुलिस के सामने जा सकते हैं, और इसमें ये बाकायदा इसका सहारा ले सकते हैं, FIR दर्ज होगी। और उसके साथ याद रखिएगा सबूत, मैं बार बार यही चीज़ की बात करती हूँ, सबूत। बार दफ़ा सबूत होते हैं, किसी ने, आजकल तो आपके पास मोबाइल्स हैं, 2 मिनट में कोई दूर खड़ा हुआ है, ये हरकत हो रही है, तो उसकी मोबाइल ले ली, आप सोशल मीडिया देखिए कितनी चीज़ें उसमें आ जाती। तो ये चीज़ें अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि हमारे कानूनी शहादत ऑर्डर में सोशल मीडिया के बाकायदा जो एविडेंस है, उसकी सबूत जो है वो तस्लीम है अदालत को। अदालत उसको देखती है, अगर उसमें साबित होता है कि वो किसी भी तरीके से समझिए गलत नहीं है, नकली नहीं है, बनावट नहीं है, तो फिर हकीकी है, तो वो बाकायदा सबूत का उसका दर्जा हासिल है। तो इसमें आपकी बाकायदा यहाँ पे रसाई और यहाँ से आपकी मदद मिल सकती है इस कानून से। ये तो हो गया हमारे फौजदारी कानून। इसमें बहुत दूसरी चीज़ है कि अगर वो आपको इंसल्ट करें, वर्बल ज़बानी तौर पे आपको बाकायदा किसी तरह से आपकी गाली बक दें, कोई ऐसी बात कह दें, कोई इल्ज़ाम आयद कर दें जो दूसरे सुन रहे हैं, तो वर्बल जो आएगा, हाँ फौरी तौर पे वहाँ पे है। मगर किसी की मॉडेस्टी, किसी औरत की जो इज्जत है, उसके ऊपर किसी तरीके से दबाव डालना, कोई थ्रेट करना, ये सारा इसके अंदर आता है। तो आपकी यहाँ से मदद मिल सकती है, पुलिस के ज़रिए FIR कट सकती है सबूत के साथ, और फिर बाकायदा, क्योंकि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, सबूत लेगी, उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। और साथ उसके है कि अगर उसमें कोई जिनसी अंसर है जिसकी वजह से वो कुछ कर रहा है, ये हरकत, या वो कर रही है, तो औरतें भी अजीब सी हैं, वो भी करती हैं बहुत सी, तो नतीजा ये है कि यहाँ पे आपको सेक्शन 501 ये सीधा आपके पुलिस के ज़रिए से हो सकता है कि जब आपके कोई काम करने के लिए आपने कोशिश की है, और वो बंदा बैठा हुआ या औरत बैठी हुई सोचती है कि भाई मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, कि अगर तुम मेरे साथ फलानी चीज़ पे राज़ी हो जाओ तो फिर मैं तुमको ये नौकरी दूँ, और वो गलत चीज़ हो, जिनसी मसला हो, तो फिर वहाँ पे फौरी तौर पे ये सेक्शन 509 दफ़ा 509 लग सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो दफ़ा है, ये सिर्फ काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ नहीं लगता, ये कहीं पे भी लग सकता है। आपके ज़ाती
ذاتی علاقوں پہ بھی، آپ ریسٹورانٹ میں چلے جائیں، آپ کہیں اور جگہ چلے جائیں، آپ کسی پبلک پلیس نہ ہو مگر آپ کے ملنے ملانے میں وہاں پہ کوئی اس کی طرح حرکت کرے تو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے دفعہ 509 ذرا سا وسیع ہے، مگر اس میں وہ جنسی عنصر موجود ہے اور دھمکی اس میں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدگی سے 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور ساتھ اس کے 5 لاکھ فائن، 5 لاکھ کی بات جرمانہ بھی ہو سکتا. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو امپریزنمنٹ بھی ہو جائے گی، قید بھی ہو جائے گا اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سنگین ہے وہ حرکت، تو پھر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور وہ کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہو سکتی ہے، صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ جہاں کام کر رہی ہیں تو وہاں ہو، یہ بہت کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے وہ کافی وسیع ہے 509. اب آپ آ جائیے دوسرے طرف، تو ایک جو آتا ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہیراسمنٹ آف ویمن، یہ تھوڑی سی محدود ہے. یہ ہے جہاں پہ کام کرتی ہیں یا کام سے منسلک کہیں پہ آپ موجود ہوں. مثلا آپ کام پہ آ رہی ہیں، بس اسٹاپ پہ کھڑی ہیں، کام سے منسلک ہو گیا وہ جہاں سے آپ کام کرتی ہیں، تو آپ بس اسٹاپ میں کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ کرے گا، آپ کو اپنے ٹائم پہ کام پہ پہنچنا، یا آپ اس ایک گروپ بن گئے ہیں، آپ جا رہے ہیں باہر کوئی سروے کرنے کے لیے، کوئی چیز کرنے کے لیے، اسی کام سے تعلق ہے، کوئی چیز اپنی کمپنی کے ذریعے سے آپ کو کچھ خریدنا ہے، تو جو بھی چیزیں اس سے آپ کے کام کے معاملے میں اس کا کوئی کنیکشن ہو، چاہے وہ بلڈنگ کے اندر ہو چاہے وہ باہر ہو، اگر اس کام سے تعلق ہے اور اس کام کے سے اس کا کوئی کنیکشن ہے تو پھر یہ قانون آپ کے کام آتا ہے. تو یہ خاص طور سے لائی گئی ہے کہ مرد عورتیں جو ہیں جہاں کام کر رہی ہیں ان میں ایک سمجھ ہو کہ ان کو اپنے طریقے سے اپنے کام پہ زیادہ زور دینا چاہیے اور ان جنسی چیزوں سے ذرا گریز کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. تو وہاں پہ آتا ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب جنسی ایسی چیز جس کو آپ کو ناپسند ہو، آپ پسند نہیں کر رہی ہیں اور وہ جنسی انداز سے آپ سے بات کر رہے ہیں، کوئی حرکت کر رہے ہیں، کوئی آپ سے گزارش کر رہے ہیں. وہ گزارش زبانی بھی ہو سکتی ہے، وہ گزارش لکھ کے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کو بھیج سکتے ہیں، آپ کو وہ فون کر کے بات کر رہے ہیں، میسیجز آپ کو دے رہے ہیں. یہ ساری چیز تو یاد رکھیے گا. یہاں وہ میسیجز جو ڈیجیٹل میں آئی ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے ای میل ہو، چاہے وہ آپ کے میسیجز ہو انٹرنیٹ سے ہو، کسی جگہ سے آپ کو ملتا ہے سائبر تھریٹ، وہ سب ثبوت ہے. اس کو ڈیلیٹ مت کیجیے گا، کسی بھی طریقے سے ڈر کے مارے ڈیلیٹ نہیں کیجیے گا. آج آپ گھبرا گئی، اب ڈیلیٹ کرنے کی، اب ابا اماں دیکھ لیں گے، وہ ثبوت چلی جائے گی. کل اگر ابا اماں دیکھ لیں اور کہیں کہ بیٹا ثبوت تو آپ نے تو ڈیلیٹ کر دیا، یا آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میم اس معاملے کو ٹھیک کرتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیا. اس طرح نہ کیجیے، اس کو بچا کے رکھیے، ڈیلیٹ مت کیجیے. وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کام آئے، تو وہ ضروری ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ وہ جنسی حرکت ہے جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کام کر رہی ہیں اور اچانک وہ آ کے بیٹھ گئے اور آپ شاعری کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں اور وہ جنسی انداز میں حرکتیں کر رہے ہیں جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو جو بھی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے اس معاملے میں، مگر یاد رکھیے گا اس میں عدالت سپریم کورٹ نے ابھی ایک فیصلہ دیا ہے اور اس میں نے کہا ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف وہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ تحفظ ملتی ہے جہاں پہ جنسی معاملہ ہو. اگر جنسی معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ قانون اس کے لیے بیکار. پھر آپ کو کے سامنے پھر وہی دفعہ 509 وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اس قانون کے اندر ایک اور عنصر وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے آپ کے اوپر انتقام لیا، آپ کو کے اوپر انہوں نے تنقید شروع کر دیا کرنا، آپ کو نشانہ بنا لیا، آپ کو کام زیادہ دے دیا، اب آپ کو ہراساں کر رہے ہیں اس طرح سے، تو یہ ہراساں جو ہے وہ یہ قانون اس کی باقاعدہ تحفظ کرتا ہے. یہاں پہ آ کے یہ جو ڈیٹیلز ہیں آپ کو ملے گی اور یہ ہوگا. آخر میں وہی آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سول ایکشن. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں عدالت میں، تو پھر اس میں کھلے عام عدالت میں چلے گئے، کھلے عام عدالت میں گئے اور وہاں پہ آپ نے باقاعدہ سوٹ فائل کی، ان کے خلاف کی، ہراساں کر رہے ہیں
اور وہ ہراساں جو ہے، یہ ہراساں صرف جنسی نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی قسم کا ہراساں ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ ہم سول ایکشن میں آتے ہیں. وہاں فوجداری نظام نہیں، وہاں کوئی سزا نہیں، اور وہاں معاوضہ ہے یا آرڈر ہوتا ہے، ریسٹریننگ آرڈر جس کو ہم انجنکشن کہتے ہیں. یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. اگر نہیں روکیں گے تو پھر گرفتار ہو کے سیدھا توہین عدالت میں، سیدھا جیل، اور کوئی طریقہ نہیں. تو اس میں یہ آپ کے 3-4 طریقے ہیں اس کے اندر باقاعدہ یہ قوانین آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو ان کا یاد رکھیے گا. پاکستان پینل کوڈ 509 دفعہ 509 پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ، عورتوں کو ہراساں کرنے کا ایکٹ. اور تیسرا ہے کہ آپ کی پھر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آتی، اور پھر آتا ہے آپ کا کہ آپ سول ایکشن میں سوٹ میں فائل جا سکتے ہیں. یہ آپ کے مین موٹے موٹے طریقے ہیں. اور کیا ہے ان قانون